پیارے دوستو، اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صبح کا آغاز اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے کیا، صبح کا آغاز قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ السلام علیکم، اسلامک مسائل ورلڈ کی سبھی پیارے ویورز، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کل ہر کوئی انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے۔ کامیاب شبد جتنا آسان ہے اتنا ہی وہ پانا مشکل ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ کامیابی آپ کے قدم چومے، زندگی میں جو بھی کام شروع کرو وہ کام بن جائے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ فرض نماز پہلے ادا کریں، اس کے بعد ہی کوئی عمل یا وظائف کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر چلیں۔ اگر ہم لوگوں نے ایسا کیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں کسی دوسرے شخص کے لیے کینہ نفرت نہ رکھیں، اس کے لیے پیار محبت رکھیں۔ اگر ایسا کیا تو زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو چاہیے کہ حلال رزق کمائیں، حلال رزق کھائیں، حرام لقمہ کمانے اور کھانے دونوں سے بچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ دوسروں کی عزت کریں، دوسروں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں، اور صبح کا آغاز قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کے ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں۔ پیارے دوستو، اب جانتے ہیں سب سے پہلے عمل کی فضیلت، اس کے بعد ہم بات کریں گے عمل کے طریقے کے بارے میں، اور وہ کون سا کلام ہے جس کو پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کا آغاز قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کے ساتھ کرتا ہے تو اس دن میں وہ شخص جس بھی جائز مقصد جائز مطلب کے لیے اپنے گھر سے نکلا کرتا ہے اس میں کامیاب ہو کر گھر واپس لوٹا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جس بھی کام پر اپنے جایا کرتا ہے اس کام میں دن دگنی رات چوگنی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے اور وہ شخص اس کلام کو پڑھ کر اس کام پر جایا کرتا ہے تو وہ کام بن جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص پریشان حال ہوتا ہے، اس کلام کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کر لیتا ہے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ بہن بیٹیاں رشتوں کو لے کر پریشان رہتی ہیں، اگر وہ یہ کلام کو پڑھ لیں تو ان کو اچھے رشتے مل جایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں اس کلام کے بارے میں، آئیے سنتے ہیں اس کلام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یہ وہ کلام ہے جس کے ساتھ آپ لوگوں کو صبح کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے خاص بات، آج کل ہم لوگ رزق کی تنگی میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں اور رزق کی وجہ سے کیوں پریشان ہیں؟ پیارے دوستو، ہم لوگ سب سے پہلے فجر کی نماز ادا ہی نہیں کرتے، صبح میں لیٹ اٹھا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہم لوگ لیٹ اٹھتے ہیں، نمازوں کو قضا کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ فجر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ دوسری غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اکثر سو جایا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگوں کو سونا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت رزق کے فرشتے ہمارے گھروں پر آیا کرتے ہیں۔ ہم لوگ سو جایا کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، گھر ہمارے بند رہتے ہیں، فرشتے واپس چلے جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا رزق تنگ ہو گیا، ہم لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں، ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ پریشانیوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں، مصیبتوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں، قرض کے بوجھ کے تلے دب چکے ہیں، ہم لوگ کیا کریں؟ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ سویا نہ کیا کریں، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کریں، یا آپ لوگوں کا جو بھی گھر کا کام ہوا کرے اس کام کو آپ لوگ اس وقت نپٹا لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر اس عمل کو کیا، صبح کو اس کلام کے ساتھ آپ لوگوں نے آغاز کیا، صبح کا آغاز اس کے ساتھ کیا، تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔
تو پیارے دوستو، مجھے امید ہے طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اس کلام کو پڑھنا ہوگا، اس عمل کو کرنا ہوگا، یعنی سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد یہ عمل کریں، یہ کلام پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ اپنے گھر کا جو بھی کام ہے وہ نپٹا لیں۔ ہماری مائیں و بہنیں بھی اس کلام کو پڑھ سکتی ہیں، اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ 2 کلام آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھائے گئے تھے، ایک میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو بتا دیا تھا۔ مجھے امید ہے طریقہ سمجھ میں گئے ہوگے۔ اس کلام کو خود بھی پڑھو گے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک لائک اور شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص پیغام ہے، تو آپ لوگ اس کو خود بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اتنا شیئر کریں تاکہ سبھی لوگ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کریں، پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی صبح میں 11:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ، ایک اور خاص عمل کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ